استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب کا فرمان علی شان ہے، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ عز و جل کا محبوب ہے۔ اللہ عز و جل کی اپنے بندے سے محبت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب کہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سرسبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے شہوات و لذات سے لطف اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے باوجود محض رضائے الہی کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، تو اللہ عز و جل کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے مقبول اور اللہ کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین جناب رحمت للعالمین کا فرمان دل نشیں ہے، اللہ عز و جل کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں۔ جوانی میں عبادت اور توبہ کی طرف مائل ہونے والا نوجوان کس قدر سعادت مند ہے کہ اللہ عز و جل اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے۔ یعنی جوانی میں استغفار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو شخص جوانی میں احکام شرعیہ اور اطاعت الہیہ کی بجا آوری میں کوتاہی برتتا ہے تو اس سے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں ان غلطیوں کا مداوع کر سکے گا، کیونکہ اس وقت تو جسم اور اعضاء کمزوری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جوانی کو غنیمت جانیے اور اس عمر میں نفس کے بے لگام اور منہ زور گھوڑے کو لگام دے دیجیے اور توبہ کرنے میں جلدی کیجیے کہ نہ جانے کس وقت پیغام اجل آ جائے، کیونکہ موت نہ تو جوانی کا لحاظ کرتی ہے اور نہ بچپن کی پرواہ کرتی ہے۔ جوانی میں عبادت کرنے اور خوف خدا عز و جل رکھنے والوں کو مبارک ہو کہ بروز قیامت جب سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، سایہ عرش کے علاوہ گرمی سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا، تو اللہ عز و جل ایسے خوش قسمت نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جیسا کہ سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان نے حضرت سیدنا ابو درداء کی طرف خط لکھا کہ ان صفات کے حامل مسلمان عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے 2 یہ ہیں: نمبر 1 وہ شخص جس کی نشوونما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت، جوانی اور قوت اللہ عز و جل کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یہ خوش قسمت بروز قیامت عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ہمیں اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ بڑھاپے میں بعض اوقات پچھتاوے کے سائے پریشان کرتے ہیں اور اس وقت کچھ بن نہیں پڑتا۔ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن حوصلہ ساتھ نہیں دیتا، جوانی کو یاد کرتا ہے لیکن جوانی نے تو واپس نہیں آنا، اور بڑھاپے سے اگتاتا ہے مگر اس نے بھی جانا نہیں، اور نہ اس وقت جاننے کا اور پچھتانے کا کوئی فائدہ۔ اگر سفر حیات کے کسی موڑ پر شعور بیدار ہو جائے تو بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اسے غنیمت تصور کیجیے اور صبح زندگی کی شام ہونے سے پہلے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیے، اور امید و خوف کے ملے جلے جذبات کے سہارے دامن پساریے۔
اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف رجوع کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل نا امید اور خالی دامن نہیں بلکہ مغفرتوں اور بخششوں کی دولت سے مالا مال ہو کر پلٹو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، یا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ خصوصاً ایام جوانی کے اوقات کی قدردانی بہت ضروری ہے، کیونکہ جوانی میں انسان کے اعضاء مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے احکام خداوندی عبادت کی بجا آوری بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ممکن ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں پھر یہ بہاریں کہاں نصیب، اس وقت تو مسجد تک جانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی ہمت بھی نہیں رہتی، نفل تو کجا فرض روزے پورے کرنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، اور ویسے بھی جوانی کی عبادت امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے، تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، یہی میرا حقیقی بندہ ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ نوجوان جنہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے، جن کی جوانی اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزری، باوجود قدرت کے، جن کا دامن نفس کی چالوں اور شیطان کے جالوں میں نہ الجھا، اور جن پر خوف خدا کا غلبہ رہا۔ ان خوش نصیبوں کے لیے معاشرے میں بھی بلند مقام، رتبہ اور عزت عظمت ملتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔